بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ شداد کی جنت کی داستان ایک قدیم عربی کہانی ہے جو غرور، تکبر اور اللہ کی عظمت کا سبق دیتی ہے۔ یہ کہانی نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے بلکہ اس میں پوشیدہ اسباق بھی ہمیں ہماری روزمرہ زندگی میں رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ شداد کا پورا نام شداد بن عاد تھا۔ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا جو یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ قوم عاد اپنی طاقت، دولت اور شان و شوکت کی وجہ سے مشہور تھی۔ شداد ایک نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی دولت اور طاقت کی کوئی انتہا نہ تھی اور وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ شداد کی دولت اور طاقت نے اس کے دل میں غرور بھر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنی طاقت اور دولت سے ایک ایسی جنت بنائے گا جو دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہوگی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی جنت حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، تاکہ لوگ اس کی عظمت کے گیت گائیں اور اس کی تعریف کرے۔ شداد نے اپنے معماروں، انجینئروں اور کاریگروں کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسی جنت بنائے جو دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہو۔ اس نے حکم دیا کہ جنت میں بلند و بالا درخت، رنگ برنگے پھول، خوشبودار باغات اور مختلف قسم کے پھول ہو اور مختلف قسم کے پھل ہو۔ جنت میں نہریں بہتی ہوں، ہر طرف سبزہ ہو اور سونے چاندی کے محلات ہو۔ جنت کی تعمیر کے لیے شداد نے دنیا بھر سے بہترین مواد منگوائے۔ اس نے سونے اور چاندی کے محلات بنوائے جن کی دیواریں قیمتی پتھروں سے مزین تھی۔ جنت کے باغات میں ہر قسم کے پھل اور پھول موجود تھے جو دنیا کے کسی بھی باغ سے زیادہ خوبصورت تھے۔ نہروں کا پانی چاندی کی طرح چمکتا تھا اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جنت کے ہر گوشے میں خوبصورتی اور شان و شوکت کا منظر تھا۔ کئی سالوں کی محنت اور کوشش کے بعد شداد کی جنت تیار ہو گئی۔ یہ واقعی دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ تھی۔ شداد نے اپنی جنت دیکھ کر بہت فخر محسوس کیا اور اعلان کیا کہ وہ اپنی عظیم تخلیق کو دیکھنے جا رہا ہے۔ شداد نے اپنی فوج اور درباریوں کے ساتھ جنت کی طرف سفر شروع کیا۔ وہ اپنی جنت دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس نے اپنی عظیم تخلیق کو دیکھ کر فخر سے کہا، یہ ہے شداد کی جنت۔ مگر جیسے ہی وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور شداد کو روک دیا۔ فرشتے نے کہا، اے شداد، تو نے اپنی طاقت اور دولت کے غرور میں اللہ کے حکم کو بلا دیا اور اپنی جنت بنانے کی کوشش کی، مگر تو اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر فرشتے نے ایک زوردار آواز میں کہا، شداد، تیرے غرور کا انجام آ پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی زمین پھٹ گئی اور شداد اور اس کی جنت زمین میں دنس گئے۔ شداد کی جنت اور اس کا غرور ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل گئے۔ پیارے دوستو، شداد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی طاقت اور دولت کے غرور میں آ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اصل جنت اور اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شداد کی جنت کی تباہی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی خود ساختہ عظمت کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت اور حکمت کے آگے انسان کچھ بھی نہیں۔ یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا چاہیے اور اس کی رضا کی تلاش کرنی چاہیے۔ دولت اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔
شداد کی جنت کی داستان ایک ابدی سبق ہے جو ہمیں اللہ کی عظمت اور انسان کے غرور کا انجام یاد دلاتی ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔